کہ کچھ عرصہ بعد ملک عزوز ہوگا، جبکہ خلافت کے بعد حضرت معاویہ ہیں 30 سالہ کے بعد، حضرت حسن کے بعد، تو ملک عزوز کچھ عرصہ بعد ہوگا، یہاں فانی سمہ ہے۔ تو یہی حدیث بھی اگر دیکھی جائے تو حضرت معاویہ کی خلافت کے بعد ملک عزوز کی بات ہو رہی ہے۔ پتہ شتہ کو نہیں چلا بھئی 30 سال پورے ہو گئے حضرت حسن پہ، اب خلافت 30 سال ہوگی، اس کے بعد کیا ہے فانی، یہ 30 سال کے فوراً بعد ملک عزوز شروع ہو جائے گا، بلکہ سمہ ہے، اور سمہ کا حقیقی معنی تراخی للزمان ہے، پھر کچھ عرصہ بعد ملک عزوز شروع ہوگا۔ تو اسی حدیث کو بھی دیکھیں، تب بھی حضرت معاویہ کی خلافت ملک عزوز کا مصداق نہیں بنتی، اور ساتھ دوسری بھی ملائے کہ ملکم و رحمہ ثم یکون ملکن عزوزا، کہ 30 سال کے بعد رحمت والی بادشاہت ہوگی اور اس کے بعد کاٹ کھانے والی بادشاہی ہوگی، بادشاہت ہوگی۔ تو یہ تو متن پہ بات ہے، تو متن بھی صحیح سمجھا جائے تو حضرت معاویہ کا دور اس کا مصداق نہیں، اور سندن بھی یہ حدیث ضعیف ہے، اس کی سند بالکل اسناد صحیح ہے ہی نہیں۔ جو آدمی سفینہ سے ملا ہے تو اسے یہ بھی نہیں پتا، وہ خود کہتا ہے کہ ایک آدمی مجھے ملا ہے اور وہ بھی جنگل میں ملا ہے، اس نے مجھے بتایا کہ میں سفینہ ہوں۔ یہ سفینہ کو جانتا ہی نہیں تھا، جو سفینہ کا شاگرد ہے وہ کہتا ہے کہ یہ زمانہ تھا عبداللہ ابن زبیر پر جب حملہ ہو رہا تھا عبد الملک بن مروان کا، تو ان دنوں کھجوروں کے جنگل باغ میں رات کے وقت ایک آدمی مجھے ملا اور اس نے کہا کہ میں سفینہ ہوں، میں نے اس سے حدیث لی۔ اب اس کی کیا گارنٹی ہے کہ کھجوروں میں سے سفینہ ملا تھا یا کوئی اور کمینہ ملا تھا؟ تو یہ تو جانتے ہی نہیں سفینہ کو، خود کہتا ہے میں نے اس سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے، اس نے کہا میں نام نہیں بتاتا۔ یہ اصل اس روایت کی حالت سنا کہ سفینہ کا شاگرد جانتے ہی نہیں کہ یہ بابا کون ہے، اس نے اندازہ لگایا کہ یہ سفینہ ہے، نام اس نے بتایا ہی نہیں۔ پوچھتا ہے نام کیا ہے تو اسے کہتا ہے کہ میرا نام نبی نے سفینہ، مجھے نبی نے سفینہ کہا، نام نہیں بتایا، لقب سفینہ کہا۔ اب یہ کون تھا واللہ اعلم، سمجھ گئے میری بات؟